الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قلم اور زبان کی نعمتوں کے استعمال کرنے والوں، ادب، انشا پردازی، مضمون نویسی اور خبروں کی دنیا میں رابطے کا کام کرنے والے بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، علم منطق کی اصطلاح میں انسان کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے، ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا کی گئی ہے اور اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ودیعت کی گئی ہے۔ جمادات، نباتات اور دیگر حیوانات سے انسان کو جو مادی اعتبار سے چیز ممتاز کرتی ہے وہ انسان کے نطق کی صلاحیت ہے، اس کی ترجمانی کی صلاحیت، ریپریزنٹیشن کی صلاحیت، ایکسپلینیشن کی صلاحیت، ٹرانسلیشن کی صلاحیت، اپنے ذہن اور فکر کی ترجمانی کی صلاحیت۔ اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر عربوں نے کہا تھا کہ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ ایک جوان کی زبان آدھی اور اس کا دل و دماغ آدھا، زبان اور دل بس یہی ہے انسان اور یہی ہے ترجمان، باقی تو گوشت پوش ہڈی پٹھے ہیں۔ اور ہے کیا؟ گوشت پوش اور ہڈی اور پٹھے کے اعتبار سے ہم میں اور کسی چوپائے میں یا کسی جاندار میں کیا فرق ہے؟ کھانے کے اعتبار سے اور فضلات کے خارج کرنے کے اعتبار سے اور سونے اور جاگنے کے اعتبار سے ہم میں اور کسی عام جاندار میں کوئی فرق نہیں۔ امتیاز کی جو لکیر قائم ہوتی ہے اس کا سرا شروع ہوتا ہے ہماری اس گفتگو سے، ہماری اس ترجمانی سے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا۔ بات تو دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، لیکن زبان کو انسان کے ضمیر کا اور دل اور دماغ کا ترجمان بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ انسان ترجمان ہے اور انسان اپنی ترجمانی بھی کرتا ہے، دوسرے کی اپنی حکایت بھی کہتا ہے، دوسروں کی حکایت بھی کہتا ہے۔ انسان معلومات کو اپنے حاسوں کے ذریعے سے جمع کرتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اپنے جسم سے چھوتا ہے، اپنی زبان سے چکھتا ہے، اپنی ناک سے سونگتا ہے۔ یہ ہم اپنے دماغ میں پہلے معلومات کو فیڈ کرتے ہیں اور جو معلومات فیڈ کی جاتی ہیں انہی معلومات کو ہم پھر ظاہر کرتے ہیں۔ جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ صاحب دماغ ہے، صاحب دل ہے، صاحب ضمیر ہے، پھر مزید اس پر یہ کہ صاحب قلم ہے، صاحب زبان ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس چیز کو آپ نے فیڈ نہیں کیا، کیا کبھی زبان سے اسے آپ بول سکے؟ کیا کبھی قلم سے اسے آپ لکھ سکے؟ آپ نے اگر منطق نہیں پڑھی، فلسفی نہیں پڑھی، آپ نے عربک گرامر نہیں پڑھی، عربک لٹریچر نہیں پڑھا، تو کیا اپنی زبان سے آپ ایک لفظ بھی اس کا بول سکیں؟ اگر آپ نے فرینچ نہیں پڑھی، اگر آپ نے جرمن زبان نہیں پڑھی، اگر رشین نہیں پڑھی، اگر آپ نے شیکسپیئر کے ڈرامے نہیں پڑھے، اگر آپ انگلش لٹریچر سے واقف نہیں ہیں اور آپ نے خالصتاً مدرسے میں پڑھا جہاں انگریزی کا گزر ہی نہیں ہوا، تو کیا آپ اس ڈرامے کا کوئی لفظ، کوئی جملہ پیش کر سکیں گے، اس کے بارے میں سوچ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ میں اس کا کنسپٹ بھی نہیں آئے گا، اور جس چیز کا کنسپٹ بھی نہیں آئے گا، تصور بھی نہیں ہوگا، اس کی ترجمانی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ انسان جب ترجمانی کرتا ہے یعنی افکار کا ٹرانسلیشن کرتا ہے، جو بات آپ اندر محسوس کر رہے ہیں اسے الفاظ کا قالب
اور الفاظ کا ہیکل اور الفاظ کا مجموعہ بنا کے پیش کرتے ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر حقیقت آپ کا اندر باہر آتا ہے. عربی مثال ہے کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا، پانی ہوگا تو پانی چھلکے گا، پیشاب ہوگا تو پیشاب چھلکے گا. انسان کے باطن میں کیا ہے، اس کے اندرون میں کیا ہے، اس کا جائزہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے کہ انسان کچھ بولے، کچھ لکھے، کچھ کرے، اس کے فعل سے، اس کے قول سے، اس کی بات سے اس کا باطن ظاہر بن جاتا ہے. کہتے ہیں تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیبو ہنرش نہفت باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کا عیب، اس کا ہنر، اس کی خوبی، اس کی برائی چھپی رہتی ہے، ڈھکی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی دو لفظ بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے یا جہالت کا بلندہ، اس کی معلومات صحیح ہیں یا غلط، اس کی گفتگو منطقی اور معقول ہے یا بکھری ہوئی اور درہم برہم. یہ باتیں اوپر کی کرتا ہے یا نیچے کی، یہ باتیں جسم کی کرتا ہے یا روح کی، یہ باتیں فکر کی کرتا ہے یا نظریات کی. اس کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کی زبان پر سخن آتا ہے، جب گفتگو شروع کرتا ہے، جب قلم چلاتا ہے. میرے بزرگوں، موجودہ دور بہت بڑے فساد کا دور ہے. کرپشن پوری شدت کے ساتھ غالب آ گیا، اور جو بات 6 صدی عیسوی میں تھی، جس کو قرآن کے الفاظ میں کہا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی میں اور تری میں کرپشن اور بگاڑ اور فساد غالب آ چکا ہے انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، اور خدا چاہتا ہے کہ ان کے کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھا دے تاکہ پھر حقیقت کی طرف وہ پلٹ کر آئے. یہ بات 6 صدی عیسوی کی منظر کشی کرتی ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ 21ویں صدی نے 6 صدی کو بہت پیچھے ڈال دیا. 6 صدی ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی دور کی صدی تھی، بہت محدود صدی تھی، بدویوں دیہاتیوں کی صدی تھی جہاں کرپشن بھی محدود تھا. اور قرآن نے جب یہ کہا کہ خشکی اور تری میں کرپشن غالب آ گیا، کیونکہ انسان خشکی میں چل رہے تھے، تری میں تیر رہے تھے، کشتیوں پر اور بادبانی جہازوں پر چل رہے تھے، تو ان کا فساد، ان کا کرپشن، ان کی بدکاریاں، ان کا بگاڑ خشکی پہ تھا اور سمندر پہ تھا. آج کی موجودہ دنیا میں فضاؤں کو بھی آلودہ کر دیا گیا ہے. آج سیٹلائٹ کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، ان گاڑیوں کے ذریعے جو فضا میں تیر رہی ہیں اور فضا میں بلند ہو رہی ہیں، فضا کو بھی ناپاک کر دیا گیا، آلودہ کر دیا گیا. یہ انسان اس فضا میں پہنچا اپنی حیوانیت کے ساتھ، اپنی بدکرداری کے ساتھ، اپنے جھوٹ کے ساتھ، اپنی مصنوعی باتوں کے ساتھ، اپنی عیاریوں کے ساتھ، اور اس نے فضا کو بھی آلودہ کر دیا. آج فضا بارود سے گرم بھی ہے اور زہرناک بھی ہے. زمین پر بارود اور سمندر میں بارود اور فضا میں بارود، مہلک ہتھیاروں کی دوڑ، اور ایک طرف مہلک ہتھیار ہے تو دوسری طرف مہلک اخبار ہے، مہلک خبریں، تباہ کن باتیں، غلط چیزیں جن کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ موجودہ دور ایک مصنوعی دور ہے، ایک منافقانہ دور ہے، ایک جاہلیت کا دور ہے جس نے جاہلیت کا علم بلند کر رکھا. اور اس دور میں اگر ایک طرف دنیا کی ناپاک حکومتیں کمزوروں پر مظالم کر رہی، اور دنیا کے جلاد اور اس وقت کے فرعون اور نمرود جس طرح سے انسانوں کے ساتھ اور ملکوں کی رعایا کے ساتھ ظلم کا کھیل کھیل رہے ہیں، جیسے ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اسی طرف نہ جسم محفوظ رہے، نہ روح، نہ یہ زبان محفوظ رہی، نہ قلم خرید لیے گئے، زبانیں خرید لی گئیں، یا دباؤ کے ذریعے سے زبانوں کو اور قلم کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ سچائی کی جگہ جھوٹ لکھیں، وہ امانت کی جگہ خیانت کے ترجمان بن جائیں، وہ عفت اور پاکدامنی اور شرم و حیا کی جگہ فحاشی اور عریانی کی تصویریں پیش کریں. قلم بکے ہوئے، زبانیں بکی ہوئی. غلامی کا ایک نیا دور ہے، جس غلامی کو بارود کی ڈھیر پر تیار کیا گیا، جس غلامی کو پریشرائز کر کے حاصل کیا گیا، جس غلامی کے ذریعے سے اس وقت پوری دنیا میں خبر سازی کی جا رہی ہے، خبر رسانی نہیں. میڈیا کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خوب جانتے ہیں، اپنے بھید سے وہ خوب واقف ہیں.
گھر کے بھیدی ہیں وہ. میں تو پھر بھی باہر کا آدمی ہوں، لیکن وہ گھر کے بھیدی، انہیں معلوم ہے کہ اخبار میں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ٹی وی کی اسکرین پر کیا لانا ہے کیا نہیں لانا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ریڈیو اسٹیشن سے کیا چیز براڈ کاسٹ ہوگی کیا نہیں ہوگی، انہیں معلوم ہے کہ جو مینجمنٹ ہے اس نے اجازت کس چیز کی دی، انہیں معلوم ہے کہ جو سینسرشپ ہے اس کے ضابطے اور قاعدے کیا ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عالمی اور بین الاقوامی ایجنسیاں کون سی ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ خبر انہیں کس کے تھرو ملتی ہے، واسطے کون سے ہیں جو عالمی اور بین الاقوامی ہیں، اور انہیں ان واسطوں کی ترجمانی کس طرح کرنی پڑتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اپنے ضمیر سے انہیں لڑنا پڑتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اپنے دل کے ساتھ انہیں رخ دوسرا اختیار کرنا پڑتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ بسا اوقات اپنے ذہن کے افکار اور خیالات کا انہیں سودا کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ دسیوں لاکھ کے جلسوں کی خبر وہ کالم میں دیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ 5 افراد کی خبریں وہ شاہ سرخیوں میں دیتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جس چیز کو پھیلانا ہے اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، اور انہیں معلوم ہے کہ جس چیز کو دبانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، انہیں معلوم ہے کہ ایک بڑی سے بڑی ملک گیر اور عالمگیر پیمانے کی شخصیت کو اگر اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ تجاہل عارفانہ کا کرنا ہے تو اس کو کس طرح سائیڈڈ کیا جائے گا، اور کسی ایکٹر کو کسی پلیئر کو اور حسن کے مقابلے میں شریک ہونے والی کسی خاتون کو اگر نمایاں کرنا ہے تو اس کے لیے صفے کے سر پر اور اس کی پیشانی پر جگہ کس طرح فراہم ہوگی اور صفوں کے صفے کیسے اس کے لیے وقف ہوں گے، یہ انہیں معلوم. میں ان سے کیا بتاؤں، وہ گھر کے بھیدی، وہ جانتے ہیں کہ موجودہ میڈیا اس وقت ٹوسٹڈ ہے، اسے بنایا جاتا ہے، اس کی صنعت کاری کا ایک نیا دور شروع کیا گیا اور آزادی اس کی سلب کر لی گئی، آزادی رعایا کی سلب کی گئی، آزادی ملکوں کے عوام کی سلب کی گئی، آزادی دماغوں اور دلوں کی سلب کی گئی، آزادی قلم اور زبان کی سلب کی گئی. دنیا میں اس وقت اکثر قلم غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اکثر زبانیں غلامی کے دور کی ترجمانی کر رہی ہیں، وہ اپنے تئیں آزاد نہیں، وہ حریت کے جذبات سے مملو ہو سکتے ہیں لیکن حریت کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں. انہیں معلوم ہے کہ 150 سال کا جو جشن حریت آزادی منایا جا رہا ہے، ملک کی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں جس جشن کو منانے کا اظہار کر رہی ہیں اس میں کس کے نام کو نمایاں کیا جا رہا ہے اور کس کے نام کا اخفا کیا جا رہا ہے. تحریک کو شروع کرنے والے کون، تحریک کو درمیانی دور میں آگے بڑھانے والے کون، تحریک کو نتیجہ خیز بنانے والے کون، اور نام کن کے ہیں جو نمایاں کیے جا رہے ہیں. تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نظام کو بدلا جا رہا ہے، تربیت کا فقدان کیا جا رہا ہے، وہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جن سے کردار کشی ہو، جن سے ڈیمورلائزیشن کیا جائے، جن سے ڈیفیمیشن کیا جائے، جن سے انسانوں کے کردار سے کھلواڑ کیا جائے، جن سے جو بلند ہے انہیں نیچے کیا جائے اور جو پست ہے انہیں اوپر کیا جائے. یہ ایک کھلواڑ ہے، ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. اس میں جانتا ہوں کچھ سچے قلم بھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو آزاد منوش ہیں، کچھ ہیں جو اپنی جرأت اور اپنی حریت اور ہمت اور حوصلے کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی تعداد محدود، ان کے پرچے محدود اور ان کی نشر و اشاعت محدود، ان کا دائرہ محدود. جن کو وسیع دائرے حاصل ہیں، جن کے پاس شاندار قسم کے ٹی وی چینلز ہیں، جن کے پاس زبردست پاور کے ریڈیو اسٹیشنز ہیں، جن کے پاس ایسے جرنلز اور میگزینز ہیں اور نیوز پیپرز ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، وہ کس کٹہرے میں کھڑے ہیں، وہ کس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اپنی پیروں کی بیڑیاں دیکھیں اور اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دیکھیں اور اترنے والا حلق سے زہر دیکھیں جو انہیں پلایا جا رہا ہے. ایک ایسے دور میں کہ جب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی طاقت جو سپر پاور بنی ہوئی ہے اور یک قطبی نظام کی دعوے دار ہے، جب اس کا حال یہ ہو کہ وہ صحیح خبر دینے پر پابندی لگا دے اور بلیک آؤٹ کر دے اور سنسرشپ نافذ کر دے اور اپنے تمام چینلز پر صرف وہی خبریں دے جس کو وہ چاہتی ہو، اور اگر کوئی آزاد چینل کسی صورتحال کی ترجمانی کرے عراق کی یا افغانستان کی سرزمین پر تو اسے میزائل کا نشانہ بنایا جائے. الجزیرہ ٹی وی چینل کو نشانہ بنانے والا مجرم امریکہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس دنیا انسانیت اور دنیا حریت اور دنیا قلم اور دنیا زبان میں اعتبار کے لائق ہو؟
کیا اس لائق ہے کہ اس کو کسی مجلس میں بیٹھنے دیا جائے، اس کے نمائندے کو انسانوں کے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے؟ جو قائم ہوا تھا جمہوری بنیادوں پر، جس کا دستور جمہوری اور سیکولر ہے، جہاں پریس کو آزادی ملنی چاہیے، جہاں ذرائع ابلاغ کو آزادی ملنی چاہیے، وہ اس آزادی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جنگ کے میدان سے صحیح خبریں دے دی جائیں۔ خبر سازی کی مہم چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابوالحسن علی ندوی اکیڈمی میں